قال الله عز وجل في كلامه المجيد ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنے ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہمہ قسم کے عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یہ ایسی عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے اس کائنات میں دین دے کر کے مبعوث فرمایا، لوگوں کی کامیابی کو، حقیقی اخروی فلاح کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا کہ جس شخص نے اپنی اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے تابع کیا، وہ انسان کامیاب ہونے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے والا ہے، جنتوں کا مہمان بننے والا ہے، جہنم سے بچ جانے والا ہے، رب العالمین کے غصے سے محفوظ رہنے والا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بندگی اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کی شریعت کے تابع کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے، جس میں رمضان کے روزے بھی شامل ہیں، 5 وقت کی نماز بھی شامل ہے، بیت اللہ کا حج بھی شامل ہے، مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شامل ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اخلاقیات کا حکم بھی دیا ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہماری گفتگو، ہماری گفتار جو ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات، وہ بھی بہتر ہونے چاہیے، وہ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اچھا کردار کہا جاتا ہے، اچھا انداز کہا جاتا ہے، اچھے طریقے سے زندگی گزارنا کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے میرے بھائیو، حسن اخلاق کا تعلق صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہے کہ بندوں کے آپس کے معاملات اچھے ہونے چاہیے، گفتگو بڑی نرمی سے ہونی چاہیے، الفاظ کا چناؤ بہت بہتر ہونا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ معاملات بہتر ہونے چاہیے، کاروبار میں لین دین کے اندر معاملات اچھے انداز میں کیے جائیں۔ صرف یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ حسن اخلاق بین العباد، بین المخلوق ہے، بندوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان اچھے اخلاق کا ہونا، اچھے کردار کا ہونا، اچھے انداز کا ہونا، یہ ایک مفہوم ہے، یہ ایک حصہ ہے حسن اخلاق کا۔ لیکن اس حسن اخلاق سے بہتر، اس حسن اخلاق سے مقدم، اس حسن اخلاق سے اعلیٰ اور افضل اور اولیٰ حسن اخلاق یہ ہے کہ ہمارا رب العالمین کے ساتھ معاملہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے، رب العالمین کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اللہ کے معاملے میں نظریہ بہتر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، رب العالمین سے تعلق ہمارا جو ہے بڑا قریب کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیں پیار و محبت ہونا چاہیے، اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے، اس کے احکامات کا خیال بھی ہونا چاہیے، اس کی وحدانیت کو پیش نظر بھی رکھنا چاہیے۔ یہ بندوں سے معاملات سے بہتر اور بندوں کے درمیان اچھے اخلاق سے افضل اور مقدم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا، انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ امی عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔
اب قرآن اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے احکامات، قرآن کی رہنمائی، قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کے ارشادات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، کردار، معاملات، اعتقادات، عبادات، یہ سارے کے سارے اللہ کے قرآن کے مطابق ہیں۔ اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں جہاں پر ہمارے مسائل و معاملات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، آپس کے معاملات بھی بہتر کیجئے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بھی بہتر کیجئے۔ اور اللہ سے معاملہ بہتر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پر صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے۔ صحیح معنوں میں ایمان کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے بارے میں بتایا ہے اس پہ یقین کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ قرآن کا مطالعہ کر، قرآن بتاتا ہے، پڑھیے اس کو، شروع سے لے کر آخر تک پڑھیے، آپ کو جا بجا اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان ملے گا۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لوگو اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی والدین نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ بے نیاز ہے، تیرے میرے فرشتوں کے مخلوقات میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنا، فعال لما یرید، جو میں کرنا چاہوں کرنے والا ہوں۔ اللہ تو کون ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لوگوں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی مصیبتیں ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ مشکلوں کو زائل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی ہوں، میں زندگیاں دینے والا بھی ہوں، میں ہمیشہ قائم رہنے والا بھی ہوں۔ اس دنیا کے اوپر حکم میرا چلتا ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ تو کون ہے؟ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو میں کرنا چاہوں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو کون ہے؟ تیرے بارے میں میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے، میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے قرآن پڑھنا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو نا، اللہ تو مالک الملک ہے، کائنات کا اختیار تیرے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے کر کے واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت سے اتار کر کے روڈوں پہ گلیوں میں بھگا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کنویں میں پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کنویں سے نکال کر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو مالک الملک ہے، ہر قسم کی خیر تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے تو دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے یہ میری تعریف ہے نا۔ اللہ تو اپنے بارے میں مزید کچھ بتانا، فرمایا قرآن اٹھاؤ نا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی۔ جس کے لیے میں خیر کے دروازے کھول دوں نا، جس کے لیے میں رحمت کے دروازے کھول دوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور جس کو میں دینا چاہوں، جس کے لیے میں خیر کے دروازے بند کر دوں نا، کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یہ میرا تعارف ہے نا، یہ میرے بارے میں بیان ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ
جڑ جائیے نا، میری بندگی کرنے والے بن جائیے نا، میرے ساتھ امیدیں لگانے والے بن جائیے نا، میرے اوپر اعتماد کرنے والے بن جائیے نا، مجھے بلانے پکارنے والے بن جائیے نا، میرے بارے میں تبلیغ دعوت کرنے والے بن جائیے نا، میرے بارے میں کام کرنے والے بن جائیے، میرے بارے میں قربانیاں دینے والے بن جائیے، اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دیجئے نا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اللہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ لوگوں میں اللہ ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ نا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، تم گٹھلی زمین میں بو دیتے ہو نا، زمین میں چھپا دیتے ہو، اس کو پھاڑ کر کے اس میں سے پودا نکالنے والا میں ہوں، اس میں سے درخت کو نکالنے والا میں ہوں۔ وہ لمبا کھجور کا تنا ہے، اس کے اوپر پھل لگانے والا میں ہوں، وہاں تک پانی پہنچانے والا میں ہوں، وہاں کھجور لگانے والا میں ہوں، اس میں مٹھاس پیدا کرنے والا میں ہوں۔ تمہاری ضرورت اناج ہے نا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ جو تم کھاتے ہو نا، یہ اناج کھاتے ہو، یہ سبزیاں کھاتے ہو، یہ پھل کھاتے ہو، یہ میوے کھاتے ہو، اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے پانی برسا کر کے زمین سے تمہارے لیے یہ سب کچھ نکال دیا ہے نا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے نا۔ اس اللہ پہ اعتماد کرنے والے بن جائیے نا۔ سورۃ فرقان 19ویں پارے میں خالق ارض و سما نے اپنے نبی کو حکم دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اے میرے پیارے، اعتماد، بھروسہ، امید، توکل فرمایا اس ذات کے ساتھ جوڑ دیجئے نا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پہ کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ آنا میرے بھائی، اپنا اخلاق اچھا کرنا، اللہ سے معاملہ اچھا کرنا، اللہ سے نظریہ اچھا کرنا، اللہ پر ایمان صحیح معنوں میں لے آنا۔ آج تو نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کے بندے جو پھر رہے ہیں، جن کے ماتھے پہ محراب ہے، لمبی قمیض پہن لے، لمبے ترے والے جو ہے پگڑیاں باندھ لے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، تو سمجھتا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی تقدیر جاننے والا ہے، اس کے پاس بھی خبریں ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ نانا میرے بھائی، اللہ کے بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی توہین نہ کیا کر، اللہ کی گستاخی نہ کیا کر۔ تو کہے گا اللہ کی توہین کون کر سکتا ہے؟ اللہ پہ ایمان لینے والے آنے والا اللہ کی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں میرے بھائی، ہو سکتی ہے نا، اللہ کی گستاخی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لوگو تم میرے ساتھی نہ بناؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے معاملے میں کسی کو شامل نہ کرو، میرے حق میں کسی اور کو حصے دار نہ بناؤ، میرے معاملات میں کسی اور کو اختیار رکھنے والا نہ بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ تو لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں، یہ تو خود بیمار ہیں، یہ صحت کہاں سے دیں گے، یہ تو خود پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پریشانیاں کیسے دور کر دیں گے، اور یہ تو خود بیمار ہو جاتے ہیں، یہ عافیت کیسے دیں گے۔ تمہیں
پتہ بھی ہے، تم جانتے بھی ہو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ اپنا خیال نہیں کر سکتے، یہ اپنی حفاظتیں نہیں کر سکتے، تم مجھے چھوڑ کر کے میرے بندوں کو میرے معاملے میں شریک کر دیتے ہو، میرے بندوں کو شامل کر دیتے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ نوح 29ویں پارے میں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کا وقار، اللہ کا احترام کیا ہے کہ تیری زبان سے اگر تعریفیں نکلیں، ثنائیں نکلیں تو ایک اللہ کے لیے نکلیں، اس زبان سے اگر اپنے مسئلے کے حل کے لیے پکار نکلے تو اللہ کے سامنے نکلے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں صحت عافیت دی ہے، یہ خوبصورت چہرہ دیا ہے، یہ جھکے تو اس اللہ کے سامنے جھکے، یہ ہاتھ اللہ نے بڑا قیمتی دیا ہے، یہ پھیلے بڑے اٹھے تو ایک اللہ کے سامنے اٹھے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے وقار کا، اس کے احترام کا خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے بھائی اللہ کی عزت کا خیال کر، اللہ کے احترام کا خیال کر، اللہ کی توہین کیا ہے، اللہ کی گستاخی کیا ہے، میں ذرا وہ بھی بیان کروں نا تاکہ ہم اس سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قوم نوح کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے نیک لوگوں کو جو ان کی قوم میں سے چلے گئے تھے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کو وسیلہ بنا لیا، ان کو ذریعہ بنا لیا، ان کو مشکل کشا بنا لیا، ان کے نام کے چڑھاوے دینے لگے، ان کے نام کے نذرانے دینے لگے۔ اگر یہ راضی ہو گئے، اگر یہ بزرگ ہم سے خوش ہو گئے تو یہ اللہ کے ہاں ہمارا مسئلہ پیش کر کے ہماری حاجتیں پوری کرا لیں گے، اللہ کے سامنے ہمارے مسائل حل کرا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا، سورۃ نوح کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے اللہ میں نے اپنی قوم سے بار بار کہا ہے اپنے رب سے معافی مانگو نا، اپنے غلطیوں پہ اللہ سے بخشش طلب کرو نا، اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرو نا، اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے رب العالمین سے رابطہ کرو نا۔ انہو کان غفارا، وہ اللہ معاف کرنے والا، وہ اللہ مہربانیاں کرنے والا، وہ اللہ کرم کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو راضی کر لو گے، وہ بارش بھی برسائے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہیں اولادوں سے بھی نوازے گا، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، تمہارے نہروں میں پانی بھی جاری کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کچھ بیان کرنے کے بعد لوگو ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کو چھوڑ کر کے پیر صاحب کے جا کر سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے بزرگوں کو آوازیں دینے لگتے ہو، اللہ کے نام کا چڑھاوا دینے کی بجائے غیروں کے لیے جا کر کے تم جو ہے جانور اور دیگیں جو ہے وہ دینے لگتے ہو۔ تم اللہ کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں میرے نام پہ دینی ہیں، کسی اور کے نام پر نہیں دینی۔ تم میرا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور نہ میرے بھائی ایک اور مقام سنو نا، 17واں پارہ ہے سورۃ حج ہے، اس کے آخر میں خالق ارض و سما فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اولاد لینے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دیں گے، بیٹے بیٹیاں لے کر کے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، اور جن سے تم بیٹا لینے کے لیے گئے ہو یا بیٹی لینے کے لیے گئے ہو یہ تو مکھی بھی پیدا کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہ ابھی یہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی کچا پیر ہے، ابھی خلیفہ مجاز ہے، ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا ہے،
ایک وقت آئے گا درجہ بلند ہو جائے گا، اس کے پاس بھی اختیار آ جائیں گے۔ میرے اللہ نے لفظ ایسے بیان فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، کبھی بھی یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک کے پاس جاتے ہو، دنیا جہان کے سب کو جمع بھی کر لو نا، یہ سارے جمع ہو کر کے ایک مکھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے والا وِجْتَمَعُوا، یہ سارے جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ان کے سامنے پڑے نذرانے میں سے، مٹھائی میں سے، شیرینی میں سے مکھی اڑتی ہوئی آئے، اپنا حصہ جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اس میں سے ایک ذرہ لے کر کے اڑ جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ بچا سکتے؟ یہ اللہ کی مثال ہے، ذرا سمجھو نا میرے بھائیو، اللہ کی توہین نہ کرو، اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کے غیروں سے مانگ کر کے، غیروں سے امیدیں لگا کر کے، غیروں کو مشکل کشا سمجھ کر کے، یہ بزرگوں کو جو ہے اللہ رب العالمین کے معاملات میں دخل دینے والا سمجھ کر کے اللہ کی توہین نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کسی کام کے نہیں ہیں، دونوں کے پلے اختیار نہیں ہے، دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ العالمین فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، یہ جو غیروں کے پاس جا کر کے اولادیں مانگ رہے ہیں، امیدیں لگا رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، جن کی حقیقت اللہ فرماتے میں نے عیاں کر دی ہے، ان لوگوں نے جو گئے ہیں نا، انہوں نے اللہ کی قدر، اللہ کا احترام نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے۔ آج ہر گلی محلے میں ہمیں دربار بھی نظر آتے ہیں، پیر بھی نظر آتے ہیں، مجاور بھی نظر آتے ہیں، ان سے مانگنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں جو غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، وہ ہماری عزت کا خیال نہیں کر رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے۔ آنا میرے بھائی، حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ اللہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ان کے پلے ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہوں گے۔ آنا میرے بھائی قرآن پڑھنا، سورۃ نحل 14واں پارہ ہے، خالق ارض و سما فرماتے ہیں لوگوں جن کو تم پکار رہے ہو نا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور لوگوں یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، لوگوں یہ تو مردہ ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، ان کے اندر زندگی نہیں۔ اور جس کے اندر زندگی نہ ہو وہ سن سکتا، وہ بول سکتا، وہ کچھ کر سکتا نہیں، وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ شفاعت نہیں کر سکتا، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو اتنے بے بس ہیں، اتنے لا علم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے اٹھنا کب ہے، ہمیں دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آنا میرے بھائی اللہ رب العالمین سے جڑ جا۔ تیسرا مقام سننا، سورۃ زمر 24واں پارہ ہے، خالق ارض و سما فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، یہ میرے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے قیامت کا دن ہے، یہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، یہ آسمان
اللہ کے ہاتھوں پہ لپٹا ہوگا، دائیں ہاتھ پہ لپٹا ہوگا۔ یہ سمندر سارے کے سارے اللہ کی ایک انگلی پر جمع ہوں گے، یہ پہاڑ سارے کے سارے ایک انگلی پر جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم نے یہ بیان کیا، یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا، یہ سب جانتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، ان کے علم میں بھی ہے۔ ساتھ اللہ آپ نے یہ آیت پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ 8واں پارہ سورۃ انعام ہے، فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو نا، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب بنا لوں؟ رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ مشکل کشا، حاجت روا، پیدا کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، خواہشیں مکمل کرنے والا، صحت دینے والا، عافیت دینے والا، نگرانی کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق مال دینے والا، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رب۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو نا، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو رب بنا لوں؟ حالانکہ وہ اللہ رب کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ آنا میرے بھائی، اللہ کی بندگی چھوڑ کر کے درباروں پہ جانا، قبروں والوں کے پاس جانا، زندہ مردہ پیروں کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونا، ان کے نام کے نذرانے دینا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، ان سے امیدیں لگانا، یہ رب العالمین کی توہین ہے، یہ اللہ رب العالمین کی گستاخی ہے۔ باز آ جاؤ نا اس سے میرے بھائیوں، بچ جاؤ نا اس چیز سے، اللہ سے پیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ پر یقین رکھنے والے بن جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑنے والے بن جاؤ، اس اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ نا، رب کی نافرمانی سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ نا۔ حدیث سنو نا میرے بھائی، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استحیوا من اللہ حق الحیاء، لوگو اللہ سے شرم کیا کرو، اللہ سے حیا کیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ شرم کیا کرو، حیا کیا کرو، کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے شرم کیا کرو، حیا کیا کرو، کیسے؟ جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نحن نستحی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ یہ حیا کا تعلق کس کے ساتھ ہے میرے بھائی؟ حسن اخلاق کے ساتھ۔ صرف حیا باپ سے نہیں کیا جاتا ہے، ماں سے نہیں کیا جاتا ہے، بہن سے نہیں کیا جاتا ہے، بڑے بزرگ سے نہیں کیا جاتا ہے، استاد سے نہیں کیا جاتا ہے، یہ بین العباد حسن اخلاق کا حصہ ہے۔ پر اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے بندوں سے شرم کی جاتی ہے، اللہ سے بھی شرم کرنی چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، ہم اللہ سے شرماتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیکن استحیا من اللہ، اللہ سے حیا کرنا کیا ہے، شرم کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے، حقیقی معنوں میں اللہ سے شرم کرنا کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شرم کرنے والا وہ بندہ ہے جو اپنے سر کی بھی حفاظت کرتا ہے اور سر کے ساتھ جڑے باقی اعضاء بھی حفاظت کرتا ہے۔ سر کے اندر دماغ ہے، سر کے ساتھ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کان لگے ہوئے ہیں، زبان ساتھ لگی ہوئی ہے، ناک ساتھ لگا ہوا ہے، آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ اپنے ان تمام اعضاء کا بھی
خیال کرتا ہے، ان چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرتا ہے۔ زبان کو سنبھالنا میرے بھائی، زبان سے گالی نہ دے، زبان سے غیبت نہ کر، زبان سے چغلی نہ کر، زبان سے جھوٹ نہ بول، زبان سے بدعہدی نہ کر، زبان سے گالی نہ دے، زبان سے بے عزتی نہ کر، زبان کے ساتھ کسی کے عیوب کو عیاں نہ کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرنے والے بن جائیں تو اپنے سر اور اس کے سر کے ساتھ یہ جڑی چیزوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیے۔ جب کوئی غیبت کرنے لگے، آ کر کسی کا شکوہ کرنے لگے، کسی کے عیوب بیان کرنے لگے، اس کو روک دو نا میرے بھائی، میرے سامنے اسی کا تذکرہ نہ کر، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس اور اختیار میں کچھ نہیں ہے، لہذا یہ باتیں میرے سامنے نہ کرنا۔ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کیجئے، اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کیجئے، اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کیجئے، اپنے دماغ کی حفاظت کیجئے۔ غلط منصوبے مت بنائیے، غلط پروگرام مت بنائیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے منصوبے مت بنائیے، لوگوں کو برباد کرنے کے پروگرام مت ترتیب دیجئے نا۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سے شرمانے والا، جو اللہ سے حیا کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، وہ پیٹ کی بھی حفاظت کرتا ہے، پیٹ کے ساتھ لگے باقی اعضاء کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پیٹ کے اندر معدہ موجود ہے نا، معدے کے اندر خوراک جاتی ہے نا، ذرا پیٹ کی حفاظت کرنا میرے بھائی۔ دل، پیٹ کے اندر دل بھی ساتھ لگا ہوا ہے، دل کی بھی حفاظت کرنا۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی اللہ رب العالمین کی آخرت کو چاہتا ہے نا، وہ دنیا کی خوبصورتیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ جس کا یہ انداز ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آدمی وہ ہے جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرنے والا، صحیح معنوں میں اللہ سے شرم کرنے والا بندہ یہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کیجیے، اور حسن اخلاق میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لانا، اور ان معاملات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر آپ اللہ کے معاملات میں کسی اور کو حصے دار بناتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی توہین کی ہے، آپ نے اللہ کی گستاخی کی ہے۔ آج باپ کی گستاخی ہو جائے، بڑے بھائی کی کوئی توہین کر دے، ماں بیٹی کی توہین کر دے، تو آپے سے باہر آتا ہے، تیری غیرت جوش مارتی ہے۔ آج جگہ جگہ پر رب العالمین کی توہین کی جا رہی ہے، رب العالمین کی گستاخی کی جا رہی ہے، علل اعلان کی جا رہی ہے، اور تو کیا کہتا ہے؟ مجھے کیا ہے؟ وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا اللہ جانے، وہ جانے اس کی آخرت جانے۔ نہ میرے بھائی، میدان میں آ جہاں اللہ کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت اور اختیارات کے مطابق اس کا اللہ کی توحید کا دفاع کیجئے، اور اللہ کی توہین کرنے والوں کو سمجھائیے کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ کردار، آپ کا یہ طریقہ، یہ آپ کا عمل اچھا نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایمان ہے، ہر ایک نے خود جواب دینا ہے، نہیں میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیے، احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی کریم زخمی ہیں، آپ کے سامنے والے دانت شہید ہو چکے ہیں، آپ کے رخسار سے خون بہ رہا ہے نا، آپ لہولہان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے ہیں، ایک غار کے اندر موجود ہیں، مشرکین مکہ نیچے میدان میں موجود ہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، کہنے لگے افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او مسلمانوں کیا تم میں محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ پھر آواز آئی افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں یا وہ بھی شہید ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چپ رہو، جواب نہیں دینا۔
تیسری آواز آئی افیکم عمر، او مسلمانوں کیا تم میں عمر ہے؟ یہ عمر بھی شہید ہو گیا ہے، 70 ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، کیا اس میں عمر بھی شہید ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ جب یہ 3 سوال کر لیے جواب نہ ملا، ابو سفیان آواز لگانے لگا لنا العزا ولا عزا لکم اعلو ہبل، آج ہمارا مشکل کشا، ہمارا بزرگ، ہمارا ولی، ہمارا بڑا، ہمارا پیر اعلو ہبل، ہبل کی جے ہو، ہبل جیت گیا، ہبل چھا گیا، ہبل جو ہے آج کامیاب ہو گیا، وہ فتح یاب ہو گیا۔ جب اس نے غیر اللہ کا نام لیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے کہتے ہیں آپ ان کو جواب دو نا، پہلے آپ نے بارے میں کہا گیا تو فرمایا خاموش رہو نا، ابو بکر کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا خاموش رہو نا، عمر کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا خاموش رہو نا، پر جب بات کس کی آئی؟ اللہ کی بات آئی، اللہ کی توحید کی بات آئی، اللہ کی ذات کی بات آئی، آپ نے فرمایا ان کو جواب دو نا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں، کیسے جواب دیں، کیا کہیں؟ فرمایا ان سے کہو نا اللہ مولانا ولا مولا لکم، لوگو اللہ ہمارا مشکل کشا، اللہ ہمارا حاجت روا، اللہ ہمارا مالک ہے، تمہارا مالک نہیں ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا ساتھ دینے والا ہے، وہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ سمجھ آئی بات میرے بھائی؟ جہاں اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے وہاں پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ نبی کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس مکہ کا ایک گروپ آیا نا، ایک وفد آیا کہ اپنے بھتیجا کو روک دیجئے نا، یہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پلے کچھ نہیں ہے، لات و منات و عزا کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ جو تم نے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، جن بزرگوں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان سے کہو نا اس سے باز آ جائیں، یہ جو چاہتے ہم ان کو دے دیں گے، جو مانگتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے، چودراہٹ چاہتے ہیں مل جائے گی، سرداری چاہتے ہیں مل جائے گی، مال و دولت چاہتے ہیں مل جائے گی، خوبصورت خاتون چاہتے ہیں مل جائے گی، پر ہمارا صرف ایک ہی کہنا ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، اپنے اس پیغام سے باز آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم ہے میری گردن کاٹ بھی دی جائے تب بھی میں اپنے اس پیغام سے پیچھے ہٹنے والا، اس پیغام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ میری گردن بھی کاٹ دیں میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا نا، اے پیارے اعلان کر دو نا، یہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ پیغام لے کر کے ذرا نرمی کیجئے نا، ذرا نرمی پیدا کیجئے نا، الفاظ ذرا نرم بولا کیجئے نا، کوئی نہیں ہے رل مل کر کے رہتے ہیں، تمہارے بھی بزرگوں کی، تمہارے خدا کی بھی عبادت کریں گے، تم ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہاتھ ذرا ہولا رکھو نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر اس کا ذکر کیا۔ سورۃ قلم میں اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چاہتے ہیں کچھ آپ نرمی کریں، کچھ ہم نرمی کریں، پر ہمارا پیغام یہ ہے آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں چلے گا، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ہم سارے پڑھتے ہیں، ذرا اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرنا، اس کے شان نزول پر غور بھی کیا کرنا، اپنے ایمان کا ذرا جائزہ بھی لیا کرنا۔ خالق ارض و سما نے پوری سورت نازل کر دی اور بار بار ایک بات کا ذکر کیا، اور وہ سورت کیا ہے؟ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم
عابدون ما اعبد، اے پیارے اعلان کر دو نا او کافرو، تم کہتے ہو ہم دین ابراہیم پہ چلنے والے، تم کہتے ہو ہم اللہ کو ماننے والے، تم کہتے ہو ہم بیت اللہ کے متولی، ہم حج کرنے والے، ان سے کہہ دو اے کافرو تم تو مانتے ہی نہیں ہو، جو تم اللہ کو مان رہے ہو نا یہ ماننے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ مخلص ہو کر کے ایک اللہ کو ماننا، باقی سب کا انکار کرنا۔ تم کہتے ہو اللہ بھی ہیں، یہ پیر بھی ہے، یہ بزرگ بھی ہے، یہ ولی بھی ہے، یہ لات منات عزا بھی ہے۔ اللہ فرماتے یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ اے پیارے کہہ دو ان کو ایھا الکافرون، او انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں بندگی نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں میں اس کی بندگی نہیں کرنے والا جس کی تم بندگی کر رہے ہو۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے نا، آنا میرے بھائی، آج تیرے سامنے اللہ کی توہین ہو، آج تیرے سامنے اللہ کی گستاخی ہو، تیرے ایمان میں غیرت آنی چاہیے، تیرے اندر جوش اٹھنا چاہیے، تیری زبان حرکت میں آنی چاہیے، تو لوگوں کو دعوت دینے والا، لوگوں کو سمجھانے والا بن جانا، اللہ کی حفاظت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی شان و مقام کا تحفظ کرنے والا بن جانا۔ اپنا ایمان بہتر بنا لے، اپنا عمل بہتر بنا لے، اپنا کردار بہتر بنا لے۔ اللہ کے بندو یہ حسن اخلاق جہاں ہم عقیدے میں ضروری ہے، حسن اخلاق جہاں ہمارے وجود پر ضروری ہے، وہیں عبادت میں بھی حسن اخلاق۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ حسن اخلاق ہونا۔ عبادت میں کیسے حسن اخلاق ہوگا؟ آنا میرے بھائی میں توجہ دلاتا ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے کے لیے بندہ آتا ہے، نماز پڑھ کے جاتا ہے، اس کے حصے میں نماز کا 10واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 5واں حصہ، 6واں حصہ، 4تھا حصہ، 3را حصہ، 2را حصہ، آدھا حصہ نماز کا لے کر کے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز طریقے سے پڑھتا نہیں ہے، توجہ سے پڑھتا نہیں ہے، نماز کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، نماز میں خشوع کا اہتمام نہیں کرتا، نماز میں سنتوں کا لحاظ نہیں رکھتا، تو اللہ کے طرف سے نماز بھی اتنی ہی قبول ہوتی ہے جتنی بندے کی توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بندہ مسجد میں آ کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کو آ کر سلام کہتا ہے، السلام علیکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جانا تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ جا کر 2 رکعتیں دوبارہ پڑھتا ہے، آ کر کے سلام کیا، آپ نے فرمایا جاؤ نا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ پھر دوبارہ آیا، نماز پڑھ کے پھر سلام کرتا ہے، آپ فرماتے جاؤ نا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز آرام سے پڑھنا، رکوع آرام سے کرنا، رکوع کے بعد سکون سے کھڑا ہونا، سجدے میں سکون کرنا، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ تو پھر اطمینان کرنا، پھر سجدے میں جا تو اطمینان کرنا۔ فرمایا نماز کو سکون سے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا۔ جب جلدی نماز پڑھے گا تیری یہ نماز نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے رب العالمین کے ساتھ، اللہ یہ نماز قبول نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سمجھنا فإنما يناجي ربه، تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے نا، اللہ تیری باتیں سن رہے ہیں۔ آ میرے بھائی اپنی زندگی کو بدل۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم آپس میں معاملات کے اندر حسن اخلاق کا خیال کرتے ہیں نا، اپنا معاملہ اللہ سے بھی کس والا کریں؟ حسن اخلاق والا، اچھا انداز، اچھا طریقہ، اچھا ایمان، اچھا اعتماد، اچھا اعتقاد، اچھا توکل، اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، بندگی میں دل لگانا، نماز میں توجہ کرنا، نماز میں سکون کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر، اپنے وجود کی حفاظت کر، اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے، بندوں کے معاملے میں بھی حسن اخلاق سے پیش آ، اور اللہ کے ساتھ بھی
حسن اخلاق سے پیش آ، شرک والے معاملے میں حصے دار نہ بن، جہاں غیر اللہ کے معاملے میں بندگی کی جا رہی ہو، اللہ کے معاملے میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہو نا، وہاں کھڑا ہو، اللہ کا دفاع کر، نہیں کر سکتا تو کمزور ہے، وہاں سے اٹھ کر کے چلا جا، وہاں سے نکل جا، اس مجلس کو، محفل کو چھوڑ دے، اس میں بیٹھنے کا حق نہیں بنتا ہے۔ قرآن مجید کا یہی حکم ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیکی پر چلنے کی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں ہمارے رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال اپنی توفیق کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔